الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد اس کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لائق ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج جب ہم پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، پوری دنیا کی خبریں پڑھتے ہیں، یا ہمارے پاس پوری دنیا سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویش میں مبتلا کرنے والی ہے، کیونکہ لوگ بے شمار لوگ مرتے جا رہے ہیں اور بھیڑ بکری کی طرح مر رہے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ ہاسپٹلوں میں ان کے لیے بیڈ دستیاب ہے، نہ دوا دستیاب ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر حضرات بہتر طور پر علاج کر پا رہے ہیں۔ یعنی چاروں طرف ایک ہو اور افراتفری کا عالم ہے، ایک قیامت کا سا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جدھر نظر دوڑائے، جدھر ہماری نظر اٹھتی ہے اس طرف لاش ہی لاش نظر آ رہا ہے۔ شمشان گھاٹ اور قبرستان بھی کم پڑ جا رہے ہیں، لاشوں کا اتنا سمندر ہے۔ ایسی صورتحال میں مجھے خیال آیا کہ ایک دعا کی یاد دہانی کرا دوں، ایک دعا یاد دلا دوں، تاکہ آپ لوگ اس دعا کا اہتمام کر کے اس مہلک وبا سے بچ سکیں۔ میرے بھائیوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے جس کے نام سے زمین و آسمان کی کوئی چیز ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا اس مہلک بیماری یعنی کورونا سے بچاؤ کے لیے نہایت اثر کن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ کہنا چاہیے۔ اس دعا کا معنی ترجمہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بڑا معنی خیز ہے، اس لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ کثرت سے اہتمام کریں۔ ایک دوسری دعا کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ جس وقت وہ بیمار ہوئے تھے اس وقت انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی تھی ان الفاظ کے ساتھ: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لہذا ہم میں آپ میں سے کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ شخص ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا کر سکتا ہے جس الفاظ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر وہ دعا سنائی ہے۔
دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی قوت ہے۔ یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک مومن اس ہتھیار کے ذریعے بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑے بڑے شرائط سے، مصیبتوں سے مقابلہ کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دے، انہیں کہہ دے انی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اذا دعوت الداعی، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، فریاد کرنے والا فریاد کرتا ہے، تو میں اس کے فریاد کو، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو شخص کو چاہیے کہ وہ مجھے سے دعا کرے، مجھے سے فریاد کرے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہیاب ہو سکے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر ہو۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات کا پتہ یہ چل رہا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنا سیدھے راستے پر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے بے چینی اور پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ بھی نہایت عظیم دعا ہے، اور اس دعا کو بھی یاد کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، پریشانی آ جائے، آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ سکھایا ہے کہ ہم یہ پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے تھے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے گئے۔ اگر ہمارے پاس بھی کوئی مصیبت آتی ہے، ہمیں بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ناظرین کرام، ہمیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، اس مصیبت کے عوض ہمیں ثواب ملتا ہے، یا پھر ہمارے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لہذا اس بیماری میں صبر کرنا چاہیے اور جزا اور فضا سے پرہیز کرنا چاہیے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بیماری سے شفا حاصل ہوگی، اور ہم گناہوں سے پاک و صاف بھی ہو جائیں گے اور ہمیں شفا بھی مل جائے گی۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی بات سکھلائی ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ لہذا شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اب میں انہیں چند کلمات کے ساتھ رب العالمین سے دعا گو ہوں، باری الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔